نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام شروع کریں گے حمد، اور ہم کر رہے ہیں پریپریشن فار آر فائنل ایگزامس 2023۔ حمد کا ہم کر لیں گے سب سے پہلے تشریحات، ٹھیک ہے، اور تشریح میں آپ کو صرف ایک چیز میں نے سمجھانی ہے، وہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، باقی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کر لو گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ جو ہمارا شعر ہے اس سے۔ کس طرح ہم کریں تیری قدرت بیاں، تیری حمد و ثنا ہے زباں در زباں۔ اب یہ مجھے یہاں پر آپ کو دوبارہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں ڈائریکٹ جو ہے نا ہم لوگ تشریح کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے بکس کے اندر آپ کے پاس ہے۔ تو آپ نے تشریح کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پہلے نظم کا لکھنا ہے، جو بھی نظم ہے وہ حمد ہے یا وہ جو بھی ہے، جیسے اس کے علاوہ سچائی اور دوسری ہے نا نظمیں، جن کا جس نظم کا نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام ضرور یاد کرنا ہے، اس کا جو ہے نا 1 مارک ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ اور آپ نے کیونکہ ساری تشریح تو آپ کو آئیں گی نہیں، 1 یا 2 شعروں کی آئے گی، تو آپ نے ہر تشریح سے پہلے اس کا جو حوالہ ہے نا وہ ضرور دینا ہے۔ اس کو حوالہ کہتے ہیں، یعنی اس کا کنسرن بتایا جا رہا ہے کہ کس نے یہ شعر لکھے ہیں اور اس کی ہم تشریح بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے نظم، اگر نعت ہے تو نعت لکھ دیں، اگر سچائی ہے تو سچائی لکھ دیں، اگر حمد ہے تو حمد لکھ دیں اس کا نام، اور اگر شاعر جو بھی اس کے ہیں ان کے نام ضرور یاد کریں۔ اب پہلی تشریح، اور ہر تشریح کے شروع میں آپ نے جو میں نے اوپر بنایا وہی بنانا ہے۔ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ ریپیٹیشن سے میں جو ہے نا اوائڈ کر رہی تھی کہ میں جلدی سے اس کو جو ہے نا اپلوڈ کر دوں۔ رائٹنگ تھوڑی میری گندی ہے، تو کائنڈلی اس کے لیے میں پہلے سے اپولوجائز کرتی ہوں آپ سے۔ تو اب آپ نے تشریح کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، ہمیشہ خیال رکھنا ہے جس بھی شعر کے آپ کو پوچھا جا رہا ہے تشریح کے بارے میں، آپ نے سب سے پہلے حوالہ ضرور دینا ہے اس نظم کا اور اس شاعر کا جس نے وہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم اور شاعر لکھنے کے بعد اس کے آگے وہ نعت ہے، سچائی ہے، وہ حمد ہے، جو بھی اس کا نام ہوگا نا نظم کا، وہ آپ نے سامنے لکھ دینا ہے، اور پھر اس کے شاعر کا نام، جیسے اس حمد کے شاعر کا نام ضیاء الرحمن ضیاء ہے، تو ہم نے یہ لکھ دیا۔ آگے تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک ادنیٰ انسان کس طرح تیری قدرت کی تعریف بیان کروں، اس کائنات کی ہر چیز میں تیری قدرت کے نظارے ہیں، چرند پرند پہاڑ درخت سورج چاند ستارے سب کی زبان پر تیری تعریف کی تسبیح۔ اب دیکھیں ہم نے پریسائز وے کے اندر وہی انہی لائنوں کو، جو 2 لائنیں ہمیں دی گئی تھیں، کیونکہ ہم ان کو بہت زیادہ بڑے بڑے پیراگرافس میں نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے 1 لائن کو تقریباً 2 لائنوں میں کر دیا ڈیوائڈ، اور باقی جو 1 لائن تھی نا اس کو 2 لائنوں میں کر دیا۔ تو یہ تقریباً، کیونکہ میں نے ذرا بڑا بڑا کر کے لکھا ہے اس لیے آپ کو ذرا کھلا لگ رہا ہے، ادروائز یہ آپ کا نا 3-3.5 لائنوں کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ کافی پریسائز وے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ لائنوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ نیکسٹ شعر کی تشریح ہے۔ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گئی کائنات کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اے میرے رب، آسمان میں موجود کہکشاؤں اور ستاروں کے چمکنے کا سبب صرف تیری ذات ہے، اور یہی نہیں زمین پر موجود مٹی کے ذرے بھی تیری قدرت کا نشان ہے، اور تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، تمام کائنات ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہے، اور یہ سب تیری قدرت کا نشان ہے۔ یعنی جو مٹی کے ذرے ہیں نا، ان کے اندر بھی اگر آپ کوانٹم فزکس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ کوانٹم فزکس کیا ہے، اصل میں اس میں ہم زمین کے جو ذرے ہیں نا، مٹی کا ذرہ کتنا مائکروسکوپک ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی اس نیکڈ آئی سے اتنا کلیئرلی نہیں دیکھ سکتے، نظر تو آ رہی ہوتی ہے ڈسٹ، لیکن اتنا کلیئر نہیں اور وہ ڈسٹ کے پارٹیکلز جو ہوا میں سسپینڈ ہوئے ہیں وہ تو آپ بالکل ہی نہیں دیکھ پاتے۔ ہاں، اکثر کبھی آپ کے گھر کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو تو آپ کو سورج کی روشنی میں ڈھیر سارے پارٹیکلز سسپینڈ ہوئے ہوا میں نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان پارٹیکلز کے اندر بھی اللہ نے ایک زندگی رکھی ہوئی ہے، بہت بڑے جہان رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس پوری کائنات میں ایک چھوٹی سی ارتھ کے اوپر رہتے ہیں اور کائنات کتنی بڑی ہے، اسی طرح ہماری ارتھ کے اوپر جتنے پارٹیکلز ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے زندگیاں آباد کی ہوئی ہیں، کیونکہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے، وہ صرف اسی کو کوانٹم فزکس کا نام دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس ذرے کے اندر بھی کوئی مائکرو آرگنزمز ہیں جو اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو یہی بات وہ شاعر جو ہے نا اپنے ان شعروں کے اندر بتانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو۔ اس شعر میں 3rd والا پڑھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے پڑھنے والے کو ایک سبق بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک، تو سب کا پالنے والا ہے، کوئی غریب ہو یا امیر، بوڑھا ہو یا جوان، چھوٹا ہو یا بڑا، تیری بارگاہ میں سب برابر ہیں اور تیری رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی بیان کر دیا، ہوپفلی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس کی تشریح۔ 4 جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی طاقت اور قدرت کو اس طرح، اب دیکھیں ہر لائن سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ خلاصے سے ہو رہی ہے، یعنی ان 2 شعروں کا خلاصہ آپ کو پیش کرنا ہے کہ
پہلے ہی لائن سے ٹیچر کو پڑھتے ہی پتہ چل جائے کہ اس بچے کو اس شعروں کا مطلب آتا ہے. یعنی ہر شعر کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے شعر میں نے آپ کو کیا بتایا کہ شاعر پڑھنے والے کو سبق دے رہا ہے. یعنی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس شعر کو, ہمارے لیے اس نے اس میں ایک سبق رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے سب مخلوق اس کی برابر ہے. اگر کوئی بڑا ہے, اگر کوئی اونچا ہے کسی سے, تو وہ صرف تقوی کی بیس کے اوپر ہے کہ جو اللہ پہ جتنا زیادہ توکل رکھتا ہے اس میں وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ادروائز عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اسی طرح ہر شعر کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا, سیکنڈ شعر کے شروع میں ہم نے کہنا ہے کہ اس میں اللہ کی تخلیق کی بات ہوئی ہے, ایک میں تعریف کی بات ہوئی ہے, ایک میں سبق دیا گیا ہے, ایک میں شاعر نے اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان کیا ہے. تو اس طرح پھر اچھے سے آپ کو جب آپ سینئر کلاس میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب چوتھے شعر میں, اس شعر میں شاعر اللہ کی طاقت اور قدرت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو کس نے طاقت پرواز دی ہے. یعنی اس کو جو آسمان میں اڑتے ہیں, کیا کسی نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ کیسے ان کے لیے ممکن ہے؟ ہم کیوں نہیں اڑ رہے؟ لیکن وہ ننھے ننھے پرندے ایسے پر پھیلاتے ہیں اور پھر سے کر کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اور کس نے ہوا میں انہیں روک کے رکھا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. آپ کبھی غور کریں کہ کس طرح اکثر عقاب وغیرہ اور ایک خاص پرندہ ہوتا ہے, وہ سسپینڈ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو روک لیتا ہے آسمان کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو کس نے اس کو یہ طاقت دی؟ کس نے ہوا کو ان کے لیے راستہ بنایا؟ تو وہ اللہ کی شان ہے. پرندوں کے غول کسی سہارے کے بنا ہوا میں پر پھیلائے اڑ رہے ہیں اور تیری شان, بڑائی اور عظمت کا خوبصورت نشان بن گئے ہیں. تو یہ اللہ کی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے ننھے سے پرندے کو طاقت پرواز دے دیا, اڑنے کا جو ہے نا فن بتا دیا ہے. ففتھ والی تشریح میں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے رب, ہم تیرا شکر کس طرح ادا کریں کہ تو نے ہمیں چاند اور سورج جیسی نعمتیں عطا کی. سورج کو ہمارے لیے, اب سورج کی نعمت جو عطا کی اس کے آپ نے فائدے بتانے ہیں. سورج کو ہمارے لیے روشن بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں صرف روشنی نہیں دیتا ہے, جو ہمیں گرمی اور روشنی دیتا ہے جس سے پھل پکتے ہیں. اب اس روشنی اور گرمی سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے فائدے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایک تو ہمیں آلریڈی بغیر گرڈ کے بجلی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, آپ سولر پاور یوز کر رہے ہو. اس کے علاوہ آپ کو 24 گھنٹے جو ہے نا 12 گھنٹے آپ کے لیے سورج چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو کونے کونے کو ایک ایک ذرے کو روشن کر رہا ہے آپ کے لیے. ادروائز اندھیرا ہو تو آپ کو ٹارچ لے کے ایک ایک چیز دیکھنی پڑے. اور کوئی اتنا بڑا سورس آف لائٹ نہیں ہے دنیا پہ جو پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں روشن کر دے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی سورج جو ہے, اس سے ہمارے پھل پکتے ہیں, سبزیاں اور فصلیں اگتی ہیں. چاند رات کو اندھیرے آسمان میں روشنی پھیلاتا ہے. اب رات کا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے کہ میرا بندہ رات میں اندھیرے سے گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں. چاند کی کرنیں پھلوں میں رس بھرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی کہ چاند جب پورے 14ویں کا چاند نکلتا ہے نا, تو اس کی جو شعاعیں پڑتی ہیں نا پھلوں کے اوپر, تو ان میں رس آ جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. اسی طرح سمندر کی لہریں جو ہے نا, ویوز جو اٹھتی ہیں بڑی بڑی, وہ بھی انہی کی وجہ سے اٹھتی ہیں. تو آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. چاند کو صرف آپ خوبصورتی کے لیے نہیں دیکھتے ہیں, چاند کے بہت سارے فائدے ہیں. اس ارتھ کو وہ بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور کالے آسمان پر چاند اور ستارے بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. یعنی ان سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ دلکش بھی ہیں, دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں, ہمارے دل کو سکون ملتا ہے رات کو, چاندنی رات کو اگر ہم باہر نکلیں مدھم روشنی میں تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے. تو اب میں نے ایکسٹرا کچھ بتا دیا ہے, لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد رہ جائے گا, تو پھر آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ لو گے. جو ہماری لاسٹ اس کی تشریح ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے انسان کے لیے یہ دنیا بنائی, پہاڑ, دریا, سورج, چاند, ستارے, اناج, پھل, انسان کو ان تمام نعمتوں سے نوازا اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھا. خالی نوازا نہیں, نعمتیں بھی عطا کیں اور اس پر رحم بھی کیا. یعنی جس طرح روک ٹوک ہوتی ہے نا کہ تم نے فلاں پھل نہیں کھانا, تم نے یہ چیز نہیں, اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور اس کو فری ہینڈ دے دیا کہ کھاؤ پیو دنیا میں نا, اور اپنی میری زمین پر چلو, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حالانکہ جو ملک ہیں وہ بھی آپ کو انٹر نہیں ہونے دیتے اپنی ٹیریٹری کے اندر. تو دیکھیں اللہ کی عظمت, اللہ کی شان کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا کے انسان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو,
میں کوئی تم سے نہیں پوچھتا، کوئی تمہیں بل نہیں آئے گا مہینے کا، کوئی تمہیں کسی چیز کی جو ہے نا ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی انسان جو ہے نا ناشکرا ہے۔ اپنی رحمت کے سائے میں رکھا، تو بڑا غفور اور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تیرے بخشنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب بخشنا کس طرح؟ یعنی نعمتوں میں بھی عطا کر رہا ہے، ہمیں نعمتیں بھی دے رہا ہے، اپنی رحمت بھی دے رہا ہے، اور ہمیں معافی بھی دے رہا ہے اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بخشش کو آپ 2-3 میننگز کے اندر لکھیں گے۔ اب خلاصہ ہم کر لیتے ہیں جو کہ بالکل ننھا منھا سا ہے۔ اس نظم حمد میں شاعر ضیاء الرحمن ضیاء، اس میں آپ نے اگین حوالہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر رحمت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے نشان جیسے چاند، سورج، ستارے، پرند چرند، پہاڑ اور دوسری نعمتوں کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح تھی، یہ پورا اس کا خلاصہ جو ہے نا ہم نے پوری پوئم کا آرام سے کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں مشی سوالات کی طرف، اور پہلا سوال ہے زبان در زبان سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے ہر جگہ چرچا ہونا، یعنی مشہور ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کائنات کی ہر شے بیان کرتی ہے۔ اب سیکنڈ والے کا جواب ہے یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو شاعر کی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی، وہ آسمان کے ستارے ہوں یا زمین پر موجود مٹی کے ذرے، ہر چیز میں اللہ کا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے جو انسان نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے نیکسٹ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتا، وہ امیر غریب چھوٹے بڑے بوڑھے جوان ہر بندے سے پیار کرتا ہے اور اس کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ چوتھا سوال ہے انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کہاں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات میں عیاں ہے، کوئی جگہ اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے تیری بخشش کی حد ہے کہاں؟ اس جو لائن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی تشریح میں بھی بتایا، اس دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ تو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور تیری نعمتوں کی کوئی حد نہیں۔ لاسٹ ہم نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 3 نعمتیں لکھیں، تو سورج، پانی اور ہوا، کیونکہ یہ زمین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں نا یہ تینوں چیزیں، تو یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے آتا ہے۔ اگر ہم باقی کسی نعمت کی بات کریں نا، ہر نعمت کا تو ویسے کوئی نعم البدل نہیں ہے، یعنی ہم اس کو کسی چیز سے ایکسچینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان کا جو ہے نا کوئی سبسٹیٹیوٹ بنا ہی نہیں سکتے، کوئی اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ سورج نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں گے، پانی نہ ہو تو بھی ہمارا گزارا نہیں، ہوا نہ ہو تو بھی نہیں۔ تو یہ تینوں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی، اور سوچیے اور لکھیے، کیونکہ عمل کیجئے اور زبان سیکھیے اور سنیے بولیے جو ہے نا وہ ہم نے کٹ کروایا ہوا ہے فرام دا سلیبس، اس لیے ہم صرف یہ ہمارا اس جو ہے نا لاسٹ کوشچن ہے، اس کو کر لیتے ہیں کہ درجہ ذیل مصروں کو آپ نے صحت املا کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ ہر طرف تیری جلوہ گری ذوفشاں، ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں، اپنے بندوں پر رہتا ہے تو مہرباں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں۔ تو یہ بچوں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ الفاظ معنی جو ہیں اچھے سے یاد کر لیجیے گا، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرسٹ جو ہے نا نظم والا چیپٹر یہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا کمپلیٹ کروں گی، کوشش کروں گی کہ جمعے کی نماز سے پہلے جتنے ہو سکے وہ اپلوڈ کر دوں گی، اور پھر آفٹر پریئرز انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا ہوگا، اور آپ کی کمپلیٹ رات 7 بجے تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور مسلسل جو ہے نا کنیکٹ رہنا ہے، تاکہ ہر چیپٹر کی آپ کو اکیلے سے بیٹھ کے تیاری نہ کرنی پڑے۔ انشاءاللہ آپ ہر ویڈیو کے ساتھ ایک چیپٹر کمپلیٹ کرتے جائیں گے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔